بیٹیوں کی عزت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے اور ان کی حفاظت ایسے کرنی چاہیے جیسے سیپ کے اندر موتی ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا رکھوالا ہے، وہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمیں ماں باپ کے طور پہ اس نے اس باغبان کا مالی بنایا ہے، ان کا چوکیدار بنایا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے ایک نسل کو پروان چڑھا سکیں، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر کے معاشرے میں ایک اچھی مثال قائم کریں، اور جن کی اولادیں نیک لائق ہو کے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں، دین و دنیا میں ان کو سرخرو کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو ایک ہدایت دے، اور ماں باپ کو بھی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی، اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اچھا اور برا دکھانے کی ہمت عطا کرے، اور سب سے پہلے خود کیا اچھا اور کیا برا ہے اس کی تمیز اور اس کا فرق اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمت دے۔ تو یہ آج جو میں ابھی بات کر رہی ہوں، یہ راشدہ ملک کی سٹوری دیکھی، اس کا ویلاگ دیکھا تو سوچا کہ یہ بات کروں۔ پھر اس کے بعد ایک سٹوری بھی سامنے آئی جہاں پر اس نے بچی کو نائٹ سپینڈ کرنے کے لیے بھیجا۔ بیسیکلی نائٹ سپینڈ تو نہیں، اس نے بچی کو جو ہے لاہور ابھی ویلاگ میں جو بتا رہی تھی کہ رشتہ داروں کے گھر میں جو ہے وہ سٹے کرے گی، پریپریشن کرنے جا رہی ہے۔ تو آئی گیس کہ جو اس نے پہلے اپنا رزلٹ چھپا کے دکھایا تھا اور اس میں مسنگ تھا، تو ڈیفینیٹلی کسی اکیڈمی سے پریپریشن کری، اور آج کل بھی کیمبرج کے پیپر ہو رہے ہیں تو مائٹ بھی اس میں یہ پیپر دے رہی ہو، جیسے سپلی کے پیپرز بورڈ کے ہوتے ہیں اس طرح سے بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ گاڈ نوز کہ یہ کیا چیز ہے، حالانکہ یہ گھر میں رہ کے بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ایکچولی شاید بڑی بیٹی کو باہر بھیج کے راشدہ ملک خود بھی اتنی بہادر ہو چکی ہے اور اتنی اس کی جیجے ختم ہو چکی ہے کہ اب دوسری بیٹی کو لاہور بھیجتے ہوئے اس کو بالکل بھی کوئی ذرا سا بھی ملال نہیں ہے۔ اوپر سے ہسبینڈ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وی نو ہاؤ ٹو کیئر آور کڈس دس اینڈ دیٹ، ہمیشہ بابا پک کرتے رہے، ہمیشہ بابا کرتے رہے۔ مائی ڈیئر، بچپن میں نو ڈاؤٹ بچوں کو بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی بھی ڈرائیورز پہ، ہیلپرز پہ بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایج کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ یہ ایج وہ ہے جب بچہ خود ایک دم آزادی ملنے پر لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ اسپیشلی ٹین ایجز میں بچوں کو ماں کی گائیڈنس ہر وقت چاہیے۔ آلدو آج کل کے بچوں کو میڈیا کو دیکھ دیکھ کے اتنا ہو چکا ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کی بات کرنا ماں باپ کا ناگوار گزرتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ جیسے پیدا ہوتے ہی ہر عقل اور شعور ساتھ لے کر آئے ہیں، ماں باپ کا تجربہ جو ہے وہ تو بالکل ایسی ہی کوئی چیز ہے جس سے مطلب ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح سے آج کل یہ ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے، جس طرح سے یہاں پر سب کچھ چل رہا ہے، تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ راشدہ نے پہلے بڑی بیٹی کو باہر بھیجا، اب یہ چھوٹی بیٹی پہ تجربے کر رہی ہے، اور یہ لوگ سمجھتی ہیں کہ پیسہ آ گیا ہے تو ان کے اوپر پتہ نہیں کوئی ایلیٹ کلاس کی سٹیمپ لگ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا۔ آپ جو تھے نا اب وہی رہیں گے، چاہے آپ کے پاس کروڑوں ہی کیوں نہ آ جائے۔ نو دولتیوں والی حرکتیں کر کر کے اپنی اولاد کا ستیہ ناش کرنا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آج ایک سٹوری میں بچی کی ویڈیو اس کی فرینڈ نے لگا دی ہے بغیر اس کو کسی طرح سے کور کیے اس کے ڈیپ گلے سے، اب یہی بچی جب اس کے گھر پہ رہتی ہے وہ اس کی سوتے بیٹھتے اٹھتے کسی طرح سے بھی تصویریں کوئی بنا کے رکھ لے، اور ان کیس فیوچر میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ لگا دے، ایک ٹکے کی عزت نہیں رہے گی۔ ایک ٹکا جو ہوتا ہے اس کا آپ مطلب سمجھ رہے ہیں، یہ حلیل الرحمان کا تھا 2 ٹکے کی عورت۔ یہ وہ والی بات آ جاتی ہے کہ انسان کی عزت جو ہے نا بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور جب اس طرح کی کوئی حرکت ہو جاتی ہے نا تو اس پہ پھر کوئی ریٹرن نہیں ہوتا۔ تو راشدہ ملک کو جو نوی نوی جو ایک وہ بدیسی سٹائل مارنے کی چڑھی ہے نا، اس کا خیال ہے شاید اس کے پاس پیسے آگے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت برا کر رہی ہے۔ یہ جس طرف چل رہی ہے، یہ بس اللہ پاک جو ہے بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑی غلط مثال بن رہی ہے جب سٹوریز میں لگ رہا ہے
ہے کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ ایک بچی ہے جس کو اس کے مدرسے سے نکال دیا گیا ہے. وہ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کروں گی. اس بچی کا یہ تھا کہ وہ اسٹرالوجی میں سے ایک بہن کی صرف ویڈیوز لے کے ڈالتی تھی اور اس کے مدرسے والوں کو پتا نہیں تھا. جیسے ہی اس کے مدرسے والوں کو پتا چلا انہوں نے اس کو مدرسے سے نکال بھی دیا اور پھر اس پہ بین بھی کر دیا کہ وہ کسی اور مدرسے میں نہیں جا سکتی. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ بھی انفلوئنس ہوئی ہے اسی طرح کی لڑکیوں سے. اور پھر بجائے یہ کہ وہ اس چیز کے اوپر آگے صرف شرمندہ ہوتی کہ اس کا سارا جو ہے کیا کرایا محنت جو ہے وہ ختم ہو گئی, اس کی پڑھائی ختم ہو گئی, وہ پھر آ کے میڈیا پہ ہی ٹک ٹاک پہ ہی بیٹھ کے اپنے مدرسے والوں کو وہاں پر آ کے ان کا نام لے رہی ہے. ایون مریم نواز کو جو ہے وہ اپیلیں کر رہی ہے, پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہی ہے. تو یہ وہ رنگ ہے جس کے اندر یہ انفلوئنسر نئی نسل کو رنگ رہے ہیں. اسی چیز کو ہم روتے ہیں کہ یہ اسٹرالوجی ہو گئی, یہ جتنی یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جو اسٹرائکیں بھیجنے والی مائیں ہیں, اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اوور کیا ہوا ہے. راشدہ ملک نے بیٹی کا پیج بنا دیا, ممونہ مسلمہ نے بنایا ہوا ہے, اسی طرح سے یہ نتاشا وکاس نے, اور نتاشا وکاس کی بیٹی جو ہے وہ کمنٹ میں کر رہی ہے کہ لوگوں کو گالیاں نکال رہی ہے. اور جب وہ چیز پرومیننٹ ہوئی تو بی بی نے اسٹرائک بھیج دی. اب جب اسٹرائک پہ بات آئی تو پھر آپ اس کی باتیں سنیں. اور ایون اپنی بچی کی پرائیویسی, استغفر اللہ, اتنی چھوٹی بچی کی پرائیویسی بریچ کر رہی ہے. لعنت ایسی ماؤں کے اوپر. یہ تو وہ چیز ہوتی ہے کہ بچیوں کو کیا انسان اپنے آپ کو بھی 10 پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے, اتنی چھپانے والی چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ بال بچے دار ہو کے بھی اس لیول تک نہیں جاتے. ڈاکٹرز پہ بھی جاتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. یہ ایسی اسٹوپڈ عورتیں ہیں, انہوں نے پیسے کی خاطر اپنے آپ کو تو بیچا ہی ہے, اپنی بیٹیوں کی معصومیت کو بھی بیچ رہی ہیں. اپنی بیٹیوں کی معصومیت کو بھی انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے. ان کو دوستوں کے گھر ٹھہرانا, ان کو کہیں پر بھی بھیج دینا, اور یہ ایک غلط مثال ہمارے معاشرے کے لیے بنا رہی ہیں, جس سے دوسری بچیوں کو بھی سبق ملتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. وہ دیکھیں وہ بھی تو اس طرح سے کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو یہ ٹرینڈ ہے. وٹ دا ہیل از ٹرینڈ, اس کو آپ ٹرینڈ کہتے ہیں. اور اگر آپ بات کریں تو پھر آپ کی بچیوں کی طرف منہ کھول لیتے ہیں. تو جن کو ان کی بچیوں کے طریقے پسند ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بچیوں کو محفوظ رکھے, میں تو یہی کہوں گی. لیکن پھر میرا خیال ہے ڈیزرو وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کی بچیوں کے طریقے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور تکلیف دوسروں کو ہو رہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی اولاد کو ہدایت تو دے. دل سے دعا نکلتی ہے, کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر وہی چیز دکھاتا ہے جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو محفوظ رکھے, اپنی امان میں رکھے, نیکی کی ہدایت دے. تھینک یو سو مچ.